بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے، آج کا جو نقطہ نظر ہے کہ رجیم چینج کے بعد جو اس ملک و قوم کو نقصانات ہوئے، ان کے جو اثرات ہوئے اور ان کے جو ثمرات ہیں وہ کیسے ظاہر ہوئے۔ سب سے پہلا جو نقصان ہوا، جو اس کا اثر ہوا، جو ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملے، وہ یہ کہ پاکستان کا نظریاتی وجود اور موقف کا اختتام ہوا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا تھا جس نے پاکستان کو ریاست مدینہ یعنی پاکستان کو نظریاتی اساس کی بنیاد پہ بنانے کی جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی، کاوش کی اور اس ٹریک پہ چلانے کی کوشش کی۔ وہ میری مراد عمران خان، جس نے ہر فورم پہ پاکستان کی اور اسلام کی نمائندگی کی، ترجمانی کی اور پاکستان کو اس کے اساس اور نظریات کی بنیاد پر، جس پر قائد اعظم نے بنایا تھا، اس وقت کے مسلمانوں کی انتھک جدوجہد، محنت، کوشش، کاوش کی وجہ سے بنا تھا، ان کے حقیقی ٹریک پہ لانے کی کوشش کی اور جدوجہد کرتے رہے۔ لیکن ایک 2 نمبر طریقے سے جب رجیم چینج ہوئی تو یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اسلام سے دوری جو واقعتاً ہو گئی، اور تاکہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کے جو سب سے بڑی اسلامی جماعت یعنی اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار علماء جماعت اسلام، علماء اسلام کے نام سے جو فضل الرحمان کی پاکستانی علماء کونسل کی جماعت ہے، اس کا جو وزیر مذہبی امور بنا، اس نے یہاں تک کہہ دیا اقلیتوں کی ایک سیمینار میں، اقلیتوں کے ایک فنکشن میں، کہ میں نے آج تک جب سے میں وزیر مذہبی امور بنا ہوں، میں نے اسلام کے لیے، مدرسوں کے لیے، اسلامی تنظیمات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی مسجد مدرسے کے لیے 1 روپیہ تک نہیں خرچ کیا، بلکہ مسجد کی بجائے مندر اور چرچ اس طرح کے بنانے میں مصروف رہا ہوں، اور میں نے جتنی بھی گرانٹیں دی ایسے لوگوں کو دی ہیں۔ تب پھر لعنت ہے ایسے سوچ رکھنے والے 2 نمبر دوگلے مسلمان پر، جو اسلام کے لیے خرچ نہیں کرتا اور اسلام کے دشمنوں پہ خرچ کرتا ہے، اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیتا، اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا، اقلیتوں کے حقوق کو یقینی نہیں بنایا جاتا، لیکن ایسی سوچ رکھنے والے بندے کو شرم آنی چاہیے جس نے اسلام کے مقابلے میں اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو خوش رکھنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے مسجد، مدرسے اور اسلامی تنظیمات کی بجائے ہم نے چرچ، مندر اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے جتنی بھی گرانٹیں ہیں منظور کی ہیں۔ تو ایسے آدمی کو مسلمان کہنا چاہیے اور مسلمانوں کا ترجمان کہنا چاہیے، حتیٰ ایسے اسلامی ٹھیکیداروں کے منہ پر۔ اور نمبر 2، معیشت کی تباہی یعنی مہنگائی 11% سے لے کر 70% تک آ گئی جب سے رجیم چینج ہوئی، اور ڈیفالٹ ریٹ جو 5% تھا وہ 90% پہ پہنچ چکا، یعنی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور تیسرا، ڈالر تو ختم ہو گئے، خزانہ ختم ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کیسز بھی ختم ہو گئے، اور ٹیکسٹائل کے مالکان نے ٹیکسٹائل کو بند کرنا شروع کر دیا۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے روزگاری ہو گئی، اور بہت سی ایسی ٹیکسٹائل جن کے لیے لوگ درکار ہوا کرتے تھے، مزدور نہیں مل رہے تھے، روزگار اتنے پیدا ہو چکے تھے عمران خان کے دور میں، وہی رجیم چینج کے بعد ساری ٹیکسٹائل بند ہو گئی، مالکان نے بند کرنے کا کہہ دیا، اور ملک اس تہس نہج حالت میں پہنچ گیا، ملک اس نہج پہ پہنچ گیا، اور ساتھ ساتھ ڈالر ختم، کیسز ختم، اور خود کش دھماکے شروع ہو گئے۔ اور تیسری سب سے بڑی
جو وجوہات ہے، جو ثمرات ہے، جو نقصانات ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دوبارہ جنم ہوا، وہ کون سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آئی، ٹی ٹی پی آئی اور بہت سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر اسلام آباد بھی محفوظ نہ رہ سکا، وہاں بھی 20 کلو مواد کا دھماکہ ہوا۔ اور جو پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے نہیں، رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے بلوچستان، یعنی ایک دن میں 10 بم پھٹتے ہیں۔ دوسرا، دہشت گردی نے جنم لیا، انتہا پسندی نے جنم لیا۔ اور چوتھا کہ اس ساری وجوہات، یا مہنگائی آئے گی، مہنگائی حد سے بڑھے گی، لوگ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اس طرح جو کرائمز ریٹ ہوگا وہ بڑھتا جائے گا، اور حتیٰ کہ سول وار ہونے کا تک خدشہ ہے، اور لوگ آپس میں لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے ملک تباہی کی طرف گیا، ڈیفالٹ ریٹ بڑھتا گیا، لوگوں کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، صاف ظاہر سی بات ہے وہ ویسے ہی کریں گے، اور ایک دوسرے سے لڑتے جائیں گے، قتل و غارت بڑھتی جائے گی، اور اس کے ساتھ بہت کچھ بڑھتا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہماری قوم یہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، عقل و شعور رکھنا چاہیے، ہمیں آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے، کم سے کم اپنا تو نہیں سوچ رہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اہم موڑ پہ اہم فیصلہ کرنا چاہیے۔ یا تو ہم اس فیصلے کی بنیاد پہ فل اچھائی کی طرف چلے جائیں گے، ملک کو بہت کمال روشن مستقبل دیں گے، یا پھر ملک کو بہت ہی تاریخ مستقبل دیں گے۔ یہ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔